بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اپنے بعض احباب جن میں علماء بھی شامل ہیں ان کے باہمی مشورے سے ایک سلسلہ شروع کیا، سلسلہ موضوع روایات۔ اس سلسلے کا مقصد یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جو جھوٹی باتیں منسوب ہیں، جو من گھڑت قصے منسوب ہیں، ان کے بارے میں عوام الناس کو آگاہ کیا جائے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے میری طرف جان بوجھ کر جھوٹ منسوب کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس سلسلے کا لنک بھی آپ کے سامنے سکرین پر شیئر ہو رہا ہے۔ اب اس میں بعض احباب کمنٹ باکس میں اور بالخصوص ان باکس میں یا واٹس ایپ پر یہ میسج کرتے ہیں، اور بعض کتب کے یا کسی شیخ کے یا کسی پیر کے یا کسی عالم کا کوئی ویڈیو یا کوئی کتاب شیئر کر دیتے ہیں، اس کا صفحہ شیئر کر دیتے ہیں، دیکھیں جی یہ روایت و فلاں شخص نے بھی بیان کی ہے۔ تو میں اس سلسلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تمام محدثین، علماء، ائمہ، شیوخ، حتیٰ کہ آپ آج بھی کسی بھی عالم سے یہ سوال پوچھ لیں کہ حدیث کو جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کی جا رہی ہے اسے قبول کرنے کی دلیل کیا ہے۔ حدیث جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کی جائے، کوئی بھی قول، کوئی بھی عمل، کوئی بھی فعل، کوئی بھی واقعہ، اس کے قبول کرنے کی دلیل صرف اور صرف یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی مقبول سند ہونی چاہیے۔ کسی عالم کا، کسی شیخ کا، کسی محدث کا، کسی فقیہ کا، کسی پیر صاحب کا کسی روایت کو بیان کر دینا حدیث کے لیے حجت نہیں ہے اور حدیث کے لیے دلیل نہیں ہے، یا کسی کتاب میں درج ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے مقبول سند کا ہونا ضروری ہے۔ اب مقبول سند سے مراد وہ سند صحیح بھی ہو سکتی ہے، درجہ حسن کی بھی ہو سکتی ہے، اور کئی معاملات میں جیسے فضائل وغیرہ میں ضعیف سند بھی قابل قبول ہو سکتی ہے۔ ہم کسی امام پر، کسی شیخ پر، کسی پیر پر، کسی عالم دین پر فتویٰ نہیں دیتے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے میری طرف جان بوجھ کر جھوٹ منسوب کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان فرما دیا جو جان بوجھ کر بیان کرے گا۔ تو ائمہ، علماء، محدثین یا کوئی شیخ یا کوئی پیر صاحب جو مسلمان ہیں تمام، اور کسی مسلمان سے یہ توقع نہیں رکھی جا سکتی کہ وہ جان بوجھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کوئی جھوٹ منسوب کرے گا۔ لیکن ایسا نہیں کہ کسی شخص کی شخصیت پر یقین کرتے ہوئے، اعتبار کرتے ہوئے اس کی کسی بیان کردہ روایت پر بحث نہیں کی جا سکتی، اس پر کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ کہ یاد رکھیں کہ حدیث کی حجت کے لیے سند ضروری ہے، کسی شخصیت کا ہونا یا کسی کتاب میں موجود ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو حدیث کو قبول کرنے کے لیے دلیل اور حجت یہ نہیں کہ کسی شخصیت نے بیان کر دیا، یا کسی امام نے، یا کسی محدث نے، کسی پیر صاحب نے اپنی تقریر میں یا اپنی کتاب میں اس کو لکھ دیا ہو۔ حدیث کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی مقبول سند ضرور ہو۔ سند کی اتنی اہمیت ہے کہ محدثین کے ہاں اس چیز پر اجماع ہے کہ الاسناد من الدین، اسناد دین کا حصہ ہیں، اور یہ دور صحابہ سے شروع ہوا کہ جب کوئی شخص روایت کرتا تو وہ اس سے پوچھتے آپ کو کس نے یہ بیان کیا۔ پھر تابعین میں، تبع تابعین میں اور محدثین کے ہاں تو سند اتنی ضروری ٹھہر گئی کہ سند کے بغیر بیان کردہ روایت کو، قول کو، واقعے کو وہ حدیث مانتے ہی نہیں ہیں۔ میری اپنے احباب سے عرض ہے کہ ہم جو کچھ شیئر کرتے ہیں یہ محدثین کی آراء سے ہی شیئر کرتے ہیں، اور حدیث قبول کرنے میں اسناد اتنی ضروری ہیں کہ امام مسلم علیہ رحمہ نے صحیح مسلم کے شروع میں ایک پورا باب باندھا اور اس کے اندر محدثین کی آراء لکھیں، روایات لکھیں، جن کا مفہوم ہی یہ ہے کہ بغیر سند کے روایت قابل قبول نہیں ہوگی، بغیر سند کے حدیث قابل قبول نہیں ہوگی۔ ہاں اب یہاں پر یہ چیز قابل غور ہے کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی اتنے بڑے عالم نے پھر غلط روایت کیسے بیان کر دی، اتنے بڑے شیخ نے، اتنے بڑے محدث نے، کسی صوفی بزرگ نے اپنی کتاب میں یہ غلط روایت کیسے لکھ دی؟ تو ہمارا حسن ظن ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کر نہیں لکھی ہوگی۔ اگر کسی شخص نے تحقیق کی اور اپنے علم کے مطابق کسی روایت کو صحیح سمجھا اور بیان کیا
اور وہ غلط ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا، لیکن کسی کے بیان کرنے سے کوئی روایت حدیث نہیں بن جائے گی، اس پر جرح ضرور کی جائے گی، اس پر حکم ضرور لگایا جائے گا۔ لہٰذا میری آپ احباب سے بھی عرض ہے کہ اس میسیج کو بھی جس قدر ہو اس کو پھیلائیں تاکہ دیگر احباب کو بھی اس کا علم ہو، اور خود بھی اپنا ذہن اس بارے میں کلیئر رکھیں کہ کسی کتاب میں، کسی درسی کتاب میں، کسی شیخ صاحب کے، کسی عالم دین کے بیان کرنے سے، کسی کے تقریر میں بیان کرنے سے، کسی کے کتاب میں لکھ دینے سے کوئی قول، کوئی عمل، کوئی واقعہ حدیث نہیں بن جاتا جب تک اس کے بارے میں کوئی مقبول سند نہ ہو، اور اس کے اوپر تمام امت کا، محدثین کا، ائمہ کا، علماء کا اجماع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سنت رسول کو اور حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔